أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بس ہم نے اسے اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی. حضرت نوح کی کشتی مراد ہے. پھر ہم نے بعد میں باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک بڑا نشان ہے. ان میں سے اکثر ایمان لانے والے مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. یقیناً اس میں ایک بڑا نشان ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اور یقیناً تیرا رب ہی ہے جو کامل غلبے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حضرت نوح کی کشتی کا ذکر تو آپ بارہا سن چکے ہیں. اس کے غرق ہونے میں ایک ایسا نشان تھا جو باقی رہنے والا تھا. اور حضرت نوح کی کشتی کی تلاش آج تک بھی جاری ہے. ان کے بعض علامتیں ایسی ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی محفوظ رہی ہے اور آئندہ کے لیے نشان بننے والی تھی. بہرحال اس کشتی کی تلاش تو اپنی جگہ جاری رہے گی. یہاں اتنا ذکر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ نوح کے انکار کرنے والے اکثر مومن نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور ان کو غرق کر دینے سے اللہ کی شان عزیزیت ظاہر ہوتی ہے. بہت غالب ہے, بہت بڑے غلبے والا ہے, لیکن بار بار رحم بھی فرماتا ہے. چنانچہ نوح کی قوم میں سے جو بچ گئے ان پر رحم فرمایا گیا اور ان سے آئندہ نسلیں چلی. دوسری آیت سورہ شعراء 190 تا 192 ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ان کو ایک سایہ دار عذاب نے آ پکڑا جس نے دیر تک سایہ کیے رکھا. انہو کان عذاب یوم عظیم. یہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذالک لآیہ. اس میں بھی ایک بہت بڑا نشان ہے. وما کان اکثرہم مومنین. اور ان میں سے بھی اکثر مومن نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یہاں بھی ربک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت پھیری گئی ہے کہ تیرا رب بہت غلبے والا اور عزت والا ہے اور وہی ہے جو بار بار رحم بھی فرماتا ہے. باوجود اس کے کہ غالب عذاب نے ان کو سائے کی طرح ڈھانپ لیا تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو جنہوں نے توبہ کی توفیق پائی نجات بخشی اور اپنے بار بار رحم کرنے کا ثبوت عطا فرمایا. ایک سورہ شعراء کی آیت 215 تا 220 ہے. آیات ہیں سورہ شعراء کی 215 سے 220.
وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریب کے خاندان کو ڈرا. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، لیکن ان میں سے بھی جو مومن ہیں ان کے لیے اپنی رحمت کا پیر نہیں جھکا دے. فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون، تو اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے کہ میں اس سے جو تم کرتے ہو بری ذمہ ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اللہ پر توکل رکھ جو بہت عزت والا اور دائمی غلبے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الذی یراک حین تقوم، وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، اور سجدے میں تیرا خدا کے حضور الٹ پلٹ ہونا یہ خدا کی نگاہ میں رہتا ہے. تیری بے قراری کو سجدوں میں دیکھتا ہے. تقلب سے مراد یہاں بے قراری ہے. سورہ شعراء 215 220. اس میں بھی کامل غلبے کا اور بار بار رحم فرمانے کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور توکل کر اس پر جو تجھے دیکھ رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر توکل کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، جو سجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری پر نظر رکھتا تھا. اس بارے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی. اس میں وہ فرماتے ہیں جب آیت کریمہ انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ نے قریش کو جمع کیا، پھر بعض کو نام لے کر خطاب فرمایا اور بعض کو عام خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا اے قریش، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں اللہ کے حضور تمہارے لیے کسی فائدے یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے کسی فائدے یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی قصی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے کسی فائدے یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے کسی فائدے یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتا. یہاں بار بار جو دہرایا گیا ہے میں کسی فائدے یا نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے مراد یہ ہے کہ میرا اللہ ہی ہے جو میری خاطر تمہیں ہدایت بھی دے سکتا ہے اور تمہیں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک بھی کر سکتا ہے. یہ میری طاقت نہیں بلکہ میرے رب کی طاقت ہے. اس میں اس آیت کریمہ میں عزیز الرحیم پر توکل کرنے کا ارشاد ہے کہ تیرا رب بہت ہی غالب، عزت والا، دائمی غلبے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. چنانچہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نہیں، آپ کے خاندان کے اکثر لوگ نجات پا گئے اور ان پر بار بار رحم فرمایا گیا، اور بہت کم بدقسمت ایسے تھے جن کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی تھی. اور حضرت موسیٰ کے سونٹے کا ذکر ملتا ہے سورہ نمل میں. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. اور اے موسیٰ، تو اپنا سونٹا پھینک. جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے، وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہ پیچھ پھیرتے ہوئے دوڑ بھاگ کھڑا ہوا. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ خوف نہ کر. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں تو جن کو میں بھیجتا ہوں وہ خوف نہیں کھایا کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا، لیکن اس کے باوجود جو ظلم کرے پھر اپنے ظلم کو احسن تنقید میں یا حسن خلق میں یا حسن عمل میں بدل دے،
بادسوئم اپنی برائی کے باوجود یا اپنی برائی کے بعد فإنی غفور الرحیم، تو وہ دیکھے گا کہ میں بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہوں۔ اس سورہ النمل کی آیات 30-32 ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا یعنی ملکہ سبا نے کہ اے میرے بڑے لوگوں اور سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بہت معزز کتاب بھیجی گئی ہے۔ کتاب سے مراد یہاں خط ہے، کتاب خط کو بھی کہتے ہیں۔ تو میری طرف ایک بہت معزز خط بھیجا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وانہ، اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور یہ کہ تم مجھ سے بغاوت نہ کرو، میرے خلاف فوج کشی نہ کرو۔ واتونی مسلمین، اور میرے پاس مسلمان ہونے کی حالت میں آ جاؤ۔ بس اس کے جو دربار کے بڑے بڑے دلائی تھے، انہوں نے سرکشی کا مشورہ دیا تھا۔ ملکہ سبا صاحب فہم عورت تھی، اس نے کہا مجھے تو ایک خط آیا ہے جو بہت ہی موزوں خط ہے، اور اس میں مجھے تلقین کی گئی ہے کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت خلیفہ المسیح اول نے بہت ہی عمدہ نکات بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں زمانہ نے بہت ترقی کی ہے، اور آج کل کی تہذیب کو انسانی ترقیات کا انتہائی زینہ قرار دیا جاتا ہے، اور جن باتوں پر ناز ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خطوط میں بے سروپا طویل القاب ہیں، یعنی لوگوں کے خطوط میں بے سروپا طویل القاب ہوتے ہیں، مشکل ترکیبیں ہوتی ہیں جن کے مبتدا کی خبر دوسرے چوتھے ورق پر جا کے نکلتی ہو۔ مگر دیکھو قرآن مجید نے 1300 سال پہلے ایک خط کا نمونہ دیا جو کئی سو برس پہلے کا ہے، اور حقیقی مہذب گروہ کے ایک نمبر کو لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ دیکھو میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس فرما بردار ہوتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ اس سے زیادہ مختصر نویسی پھر جامع معنی کلمات اور عمدہ طرز تحریر کیا ہو سکتی ہے؟ اس نمونے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں، اور یہ بھی حضرت خلیفہ المسیح اول نے ایک شاندار نقطہ اس میں سے نکالا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطوط بھی جو بادشاہوں کی طرف لکھے گئے تھے وہ بہت اختصار کے ساتھ ہیں، مگر جامع معنی ہیں، ان پہ نہ زیادتی ہو سکتی ہے الفاظ کی، نہ کمی ہو سکتی ہے، پورے مضمون پر حاوی ہوتے ہیں، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی اصلیت کی پہچان ہے۔ سورہ القصص میں آیت 17 میں ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، اس نے کہا اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بس مجھے بخش دے۔ فغفر له، بس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
ان آیات کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں قرآن شریف بہت سی پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیشگوئی قرآن شریف میں موجود ہے، اور یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے جبکہ مجوسی سلطنت میں مجوسی جو مشرک سلطنت تھی اس نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی تھی، اور کچھ تھوڑی سی زمین ان کے ملک کی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ تب مشرکین مکہ نے فارسیوں کی فتح اپنے لیے ایک نیک پال سمجھی، اور اس سے یہ سمجھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہماری شریک ہے، ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا استحصال کریں گے جس کی شریعت اہل کتاب سے مشابہت رکھتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ تشویق فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت کی فتح ہوگی، اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ الروم رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ عرب کے مشرکوں نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لیے ایک نشان سمجھ لیا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہ بھی فرما دیا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اس روز مسلمان بھی مشرکوں پر فتح یاب ہوں گے، چنانچہ ایسا ہی حضور میں آیا۔ اور یہ جو پیشگوئی ہے یہ ہجرت سے پہلے کی ہے، اور بعد ہجرت کی جیسا کہ پیشگوئی میں فرمایا گیا تھا 3 سال کے بعد اور 9 سال کے اندر یہ عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، یعنی مسلمانوں کو مشرکوں کو فتح نصیب ہوئی اور بادشاہ روم کو مجوسی سلطنت ایران کے اوپر فتح نصیب ہوئی۔ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہو چکی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم اسلام فرماتے ہیں قرآن شریف کی آیت یہ ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ میں خدا ہوں جو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ رومی سلطنت بہت قریب زمین میں مغلوب ہو گئی ہے، اور وہ لوگ پھر 9 سال تک 3 سال کے بعد، یعنی 9 سال سے پہلے اور 3 سال کے بعد مجوسی سلطنت پر غالب ہو جائیں گے۔ اس دن مومنوں کے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 3 سال کے بعد 9 سال کے اندر پھر رومی سلطنت ایرانی سلطنت پر غالب ہو گئی، اور اسی دن مسلمانوں نے بھی مشرکوں پر فتح پائی، کیونکہ وہ دن بدر کی لڑائی کا دن تھا۔ اس میں اہل اسلام کو فتح ہوئی۔ ایک اور اقتباس ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ حدیثوں سے ثابت ہے کہ روم سے مراد نصارہ ہیں، اور وہ آخری زمانے میں پھر اسلامی ممالک کے کچھ حصے دبا لیں گے، اور اسلامی بادشاہوں کے ممالک ان کی بدچلیوں کی وجہ کے وقت میں اسی طرح نصارہ کے قبضے میں آ جائیں گے، جیسا کہ اسرائیلی بادشاہوں کی بدچلیوں کے وقت رومی سلطنت نے ان کا ملک دبا لیا تھا۔ بس واضح ہو کہ یہ پیشگوئی ہمارے اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ مثلا روس نے جو کچھ رومی سلطنت کو خدا کی ازلی مشیت سے نقصان پہنچایا وہ پوشیدہ نہیں، اور اس آیت میں جبکہ دوسرے طور پر معنی کیے جائیں غالب ہونے کے وقت میں روم سے مراد کیسے روم کا خاندان نہیں، کیونکہ وہ خاندان اسلام کے ساحات سے تباہ ہو چکا، بلکہ اس جگہ بروزی طور پر روم سے روس اور دوسری عیسائی سلطنتیں مراد ہیں جو عیسائی مذہب رکھتی ہیں۔ یہ آیت اول اس موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ کسریٰ شاہ ایران نے بعض حدود پر لڑائی کر کے قیصر شاہ روم کو مغلوب کر دیا تھا۔ پھر جب اس پیشگوئی کے مطابق
بضع سنین میں کیسے روم شاہ ایران پر غالب آ گیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ غلبت الروم بھی اپنے والد، مطلب یہ تھا کہ رومی سلطنت اب تو غالب آ گئی ہے، مگر پھر بضع سنین میں یعنی 3 سے 9 سال کے عرصے میں اسلام کے ہاتھ سے مغلوب ہو جائے گی۔ مگر باوجود اس کے کہ دوسری قرات جس میں غلبت کا صیغہ ماضی معلوم تھا اور سیغلبون کا صیغہ مضارع مجہول تھا، اور پھر بھی پہلی قرات جس میں غلبت کا صیغہ ماضی مجہول تھا اور سیغلبون مضارع معلوم تھا، منسوخ خود تلاوت نہیں ہوئی، بلکہ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف سناتے رہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اہل علم پر تو روشن ہو جائے گا جو اس لغت کی اصطلاحوں کو سمجھتے ہیں، مگر عام انسانوں پر، عام احمدیوں پر اس کو کھولنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر جیسے تھی وہی میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس آیت کریمہ کی 2 تلاوتیں تھیں، یعنی قراتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قراتوں کو باقی رکھا اور دونوں قراتوں کے لحاظ سے یہ مضمون بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا ہے۔ یہ ثابت ہوا ایک مرتبہ پھر مقدر ہے کہ عیسائی سلطنت روم کے بعض حدود کو پھر اپنے قبضے میں کر لے گی، کہ عیسائی سلطنت روم کے بعض حدود کو پھر اپنے قبضے میں کر لے گی۔ سلطنت نے غالباً جو یہ ڈالی ہوئی تحریر سے غلط ہے، ہونا یہ چاہیے مقدر ہے کہ عیسائی سلطنت روم کے بعض حدود کو پھر اپنے قبضے میں کر لے گی۔ اسی بنا پر احادیث میں آیا ہے کہ مسیح کے وقت میں سب سے زیادہ دنیا میں رومی ہوں گے، یعنی نصارہ۔ اس تحریر سے ہماری غرض یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں روم کا لفظ بھی بروزی طور پر آیا ہے، یعنی روم سے اصل مراد روم نہیں بلکہ نصارہ مراد ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، اور آج کل نصارہ کا عروج ہے اور بڑی کثرت سے ہر طرف پھیل گئے ہیں۔ انہوں نے غلبہ کس پر پایا ہے؟ غلبہ یہود پر پایا ہے جو مواحد تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ غلبہ یہود پر پانے کے باوجود درپردہ یہودی عیسائیوں سے وہ کام کرواتے ہیں جو خود نہیں کر سکتے۔ بس یہ بھی ایک عجیب نقطہ ہے جو اس زمانے میں ہمارے سامنے کھلا ہے کہ عیسائیت کو غلبہ ملا ہے ساری دنیا میں، اور یہود عیسائیت کی معرفت غلبہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ غلبہ ان کا ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ موجود علائم ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے غضب کے نیچے بھی ہیں اور دنیا کے غضب کے نیچے بھی ہمیشہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی دوبارہ پھر اسی غضب کے نیچے آنے والے ہیں۔ بس بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک تو فلسطینیوں کا کچھ نہ بنا اور یہودی ان پر جیسے چاہیں مظالم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشگوئی ایک دفعہ نہیں بارہا ماضی میں پوری ہو چکی ہے، اتنی بار اور اس شان کے ساتھ پوری ہو چکی ہے کہ اس پر شک کرنا ایک حماقت ہے، اس سے سوا کچھ نہیں۔ دیکھو نازی جرمنی کے زمانے میں کس شان سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی تھی۔ یہود نے مکمل غلبہ پا لیا تھا جرمنی کی اقتصادیات پر، اس کی اقتصادیات کے علاوہ اس کی سیاست پر اور اس کی صنعتوں پر، ہر چیز
یہود کے قبضہ قدرت میں چلی گئی تھی. اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہودی کسی قوم کے موضوع ہو جائیں گے جس قوم پر اس نے بڑے زور اور جبر کے ساتھ تسلط کر لیا ہے. لیکن جنہوں نے نازی تاریخ کو پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح نازیوں نے پھر یہود پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے اتنے مظالم کیے کہ آج تک یہودی ان مظالم کا رونا روتے ہیں. اور یہودیوں کے بیان کے مطابق 10 لاکھ یہودی وہاں قتل و غارت کیے گئے. اب یہ جو اعداد و شمار ہیں مبالغہ ہی صحیح، مگر اس میں شک نہیں کہ بہت بڑی تعداد یہودیوں کی بہت ظالمانہ طور پر جرمنی میں قتل کی گئی. یہاں تک کہ ڈیتھ چیمبرز میں ان کو مارا گیا زہریلی گیسوں کے ساتھ. یعنی ایک چھوٹے سے چیمبر میں کثرت کے ساتھ یہودیوں کو دھکیلا جاتا تھا، پھر وہاں زہریلی گیس چھوڑی جاتی تھی جس سے دم گھٹ کر اور جس کے زہر سے مغلوب ہو کر یہودیوں کی جانیں لے جاتی تھیں. پھر ان کے بچوں پر بھی ظلم کیا گیا، ان کے بچوں کو بھی مارا گیا، ان کی عورتوں پر بھی ظلم کیا، ان کی عورتوں کو بھی مارا گیا. اور بہت ہی مشکل کے ساتھ کچھ یہودی بچ بچا کر انگلستان کی پناہ میں آ گئے. تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کی پیشگوئی ہے، اس میں موضوع کا جو لفظ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہود پر خدا کا بھی غضب ہو رہا ہے، نازل ہوتا ہے، اور لوگوں کا بھی غضب نازل ہوتا ہے. ساری تاریخ بھری پڑی ہے اس بات سے. اب مسلمانوں کے لیے کسی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. فلسطین میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. ہم تو منتظر ہیں، وہ بھی دیکھ لیں تاریخ کس کے ساتھ ہے. تاریخ مسلمانوں کے ساتھ ہے. لازماً ان پر ایک پھر غلبہ ملے گا، لیکن خدا کے صالح بندوں کو. اور اس سے میں استنباط کرتا ہوں کہ یہ غلبہ احمدیت کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ فرمایا ہے عزیز الرحیم ہے خدا، بار بار رحم بھی فرماتا ہے اور بہت غالب اور دائمی غلبے والا ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. یعنی اگر ایک سے محبت ہے تو بیک وقت دوسرے سے محبت نہیں ہو سکتی، ہوگی تو وہ کم درجے کی ہوگی. ایک ہی محبت غالب رہتی ہے. فرمایا ہم نے انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اور اسی طرح وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم، اور وہ عورتیں تمہاری بیویاں جن کو تم اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے اپنی مائیں کہہ دیا کرتے ہو، وہ تم پر تمہاری مائیں نہیں بن سکتی. تمہاری مائیں تمہاری ہی مائیں ہیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا اصلی اور سچا بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وما یہدی السبیل وہو یہدی السبیل، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، وہ جو یتیم تمہارے قبضے میں آتے ہیں جنگوں کے بعد، ان کو ان کے باپوں سے کے نام سے پکارا کرو، ان کو اپنا بیٹا قرار نہ دیا کرو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے اموال وغیرہ میں. وَمَوَالِيكُمْ کا مطلب ہے
تمہارے دوست ہیں، یہاں مولا دوست کے معنوں میں ہے، اور موالیکم، اور وہ تمہارے دوست ہیں دین کے معاملے میں بھی، ولیسا علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جس میں تم پہلے غلطی کر چکے ہو، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن تمہارے دل اگر کوئی گناہ عمد کریں گے تو پھر وہ پکڑے جائیں گے، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور یاد رکھو کہ ان سب باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بخشش کرنے والا پاؤ گے اور بار بار رحم فرمانے والا۔ اس کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، تو اگر تم کسی کو کہو کہ تو میرا دل ہے تو اس کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو جائیں گے، دل تو ایک ہی رہے گا۔ اسی طرح جس کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو وہ تمہاری ماں تو نہیں بن سکتی، اور اسی طرح خدا نے تمہارے منہ والے بیٹوں کو حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں کر دیا، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا سچ کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ تو قرآنی تعلیم ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے پاک نبی کا نمونہ اس میں قائم کر کے پرانی رسم کی کراہت کو دلوں سے دور کر دے، تو یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے قائم فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ کی بیوی کی اپنے خاوند سے سخت ناسازش ہو گئی، یعنی انبن ہو گئی، آخر طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر جب خاوند کی طرف سے طلاق مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوند نکاح کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں گزشتہ علماء نے بہت ہی زیادہ ظلم سے کام لیا ہے، کیونکہ وہ اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ طلاق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بغیر سلام کہے، بغیر آواز دیے اس گھر میں داخل ہوئے جو زید کا گھر تھا، اور اس وقت حضرت زینب کو ننگی حالت میں دیکھ لیا، اور نعوذ باللہ من ذالک ان پہ آپ عاشق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پڑھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی طلاق ہو جائے، اور منہ بولے بیٹے کی بات بنا لی کہ یہ منہ کی باتیں ہوتی ہیں، تم شادی کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت زینب سے شادی کرنا جو اتنی دیر تک شادی شدہ رہ چکی ہو، وہ پہلے کیوں نہ شادی کر لیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے؟ یہ محض بہت بڑے فتنے کی بات ہے، یعنی مسلمان علماء نے خود اپنے دین پر اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہی باتوں کو لے کر مستشرقین اسلام پر اعتراض کے لیے زبان دراز کرتے ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریق تھا کہ کسی گھر میں بھی بغیر سلام کے داخل نہیں ہوا کرتے تھے، نہ اپنے گھر میں نہ غیر کے گھر میں، اور بد خیال کا دل میں پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس آپ کا حضرت زینب سے نکاح کرنا ان پر رحم کے نتیجے سے تھا، کیونکہ حضرت زینب نے آپ کی خاطر آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ کے غلام سے شادی کر لی تھی، جو عرب بغیرت اہل مکہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک بہت ہی مکروہ فعل تھا۔ مکے کی معزز عورت کا ایک غلام سے شادی کر لینا سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، چونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زینب نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کی خاطر آپ کے حکم سے سر منہ فرق نہ کیا اور آپ کے فرمانے کے مطابق شادی کر لی تھی۔ اس لیے جب طلاق ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کا بہت غم تھا، اور محسوس ہوتا تھا کہ میرے کہنے میں یہ بیچاری نے سزا پائی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اس سے شادی کی
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آپ کا پیغام نکاح کر دیا۔ ایک سورہ احزاب کی ایک دوسری آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں سے ایسے مردان خدا ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا اسے سچا کر دکھایا۔ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، اس میں سے بہت سے ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا اور بہت سے ہیں جو ابھی انتظار کی حالت میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی اپنے اطوار میں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے، صادقین کو ان کے صدق کی وجہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شاء، اور اگر چاہے تو منافقین کو ان کے نفاق کی وجہ سے سزا دے، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان کو توبہ قبول ان پر جھکے اس نیت سے کہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ منافقین فرمایا جا رہا ہے ان کے دل کا حال خدا جانتا تھا کہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، بلکہ فرمایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ چاہے گا ان سے توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر جھک جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، ان کان اللہ غفور رحیمہ، ان اللہ کان غفور رحیمہ، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے، بلکہ دریغ نہیں کیا۔ ان کی نسبت آیا ہے منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے، اپنی جانیں اپنے وعدوں کے مطابق پیش کر چکے اور وہ قبول کر لی گئیں، اور بعض ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم بھی اس راہ میں مارے جاویں۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت معلوم ہو جاتی ہے، مگر یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں۔ اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ بس وہی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا تو ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا، اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اگر کہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی ہو۔ شیعوں کا بھی اس میں بہت بڑا عظیم شان رد فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ خدا کو راضی کریں، خواہ اس راہ میں کیسی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اگر کوئی مصائب اور مشکلات میں نہ پڑتا اور اسے دیر ہوتی تو وہ روتا اور چلاتا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاؤں کے نیچے خدا تعالی کی رضا کا پروانہ اور خزانہ مخفی ہے۔ قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔
اسے کھول کر دیکھو. صحابہ کی زندگی رضوان اللہ علیہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا. صحابہ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے: منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے اور انہوں نے گویا اصل مقصود حاصل کر لیا، اور بعض ان سے اس انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو. صحابہ دنیا کی طرف نہیں جھکے، عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال و دولت ملے. یعنی یہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ ہماری عمریں لمبی ہوں اور مال و دولت ملے اور یوں بے فکری اور عیش کے سامان ہوں. میں جب صحابہ کے اس نمونہ کو دیکھتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا کمال فیضان، قوت قدسی کمال فیضان، قوت قدسی کے کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں بالکل روح بخدا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اسی ضمن میں ایک یہ آیت بھی ہے: والذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہی ہے جو تم پر سلام درود بھیجتا ہے، اور ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، آپ کے صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی. اس مقصد کے لیے درود بھیجنا محض ایک دعا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عمل کی طرف بلانے کے نتیجے میں درود کی برکت حاصل ہوتی ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ درود اس لیے تم پر بھیج رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں بھی لفظ مومن خاص توجہ کو مستحق ہے، کیونکہ ہر غیر کے لیے تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مگر اپنے مومن بندوں کے لیے رحیم ہے، کیونکہ رحیم میں کچھ محنت بھی درکار ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں کی جائے. کیونکہ خدا کے مومن بندے اللہ کی خاطر مشکلات میں پڑتے ہیں اور اس کی راہ میں بہت محنت کر کے اس کی رضا کماتے ہیں. اس لیے فرمایا خدا اور اس کے فرشتے مومنوں کو درود بھیجتے ہیں تاکہ خدا ان کو ظلمت سے نور کی طرف نکالے. کان بالمومنین رحیمہ. یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے، جس سے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو حصہ نہیں ہے. یہ مضمون ہے جو پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے. حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں فیض رحیمیت اسی شخص پر نازل ہوتا ہے جو فیوز مترقبہ کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے. اسی لیے یہ ان لوگوں سے خاص ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے رب کریم کی اطاعت کی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا میں تصریح فرما دی گئی ہے. یہ تو خطبہ رحیمیت کی مضمون پر جو جاری تھا، آگے بھی شاید جاری رہے گا. یہ اس کے متعلق مختصر ذکر کیا ہے. اب میں خطبہ ثانیہ سے پہلے کچھ خطوط کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. جو خطوط مجھے لکھے جاتے ہیں ان میں عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے میرا وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. بعض ایسی خواتین ہیں جو لمبے لمبے خط روزانہ لکھتی ہیں اور روزانہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ، اور وہی مضمون بار بار دہرایا ہوتا ہے. سارے لمبے خطوط پڑھنے کے بعد نام دیکھو تو وہی نام ہے اور وہی مضمون بار بار دہرایا جا رہا ہے جو صرف دعا کے لیے ہے.
اب دعا میں کون سے راز کی بات ہے؟ اور خط کے اوپر لکھا ہوتا ہے بصیر راز. دعا تو میں لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا، بصیر راز ہی کرتا ہوں، لیکن ان کے بصیر راز لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک ہی خط کو بار بار کثرت سے دہرایا جائے؟ بعض دفعہ ایک خط کے ساتھ 7-8 خط نفی کیے جاتے ہیں اور ان پہ وہی تاریخ ہے. اب ایک دن میں 7 خط لکھنا اور نفی کر کے بھیج دینا، اس میں کون سی حکمت ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بہرحال میرا وعدہ ہے کہ میں خود خطوں کو پڑھتا ہوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس وعدے پر تو قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ توفیق عطا فرمائے. لیکن لوگوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو ہفتے میں ایک دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ خط لکھنا دعا کے لیے کافی ہے. اور پھر ہر خط کے علاوہ ہر خط میں جن لوگوں نے دعا کے لیے لکھا ہوتا ہے ان کے بچوں کے الگ الگ خطوط ساتھ ہوتے ہیں. حالانکہ اسی خط کے نیچے سب کے دستخط ہو سکتے تھے. سب بچے بھی تو ساتھ ہی شامل ہیں. اٹھا کر دیکھو پھر اس کا ایک اور بچہ نکلایا، پھر اٹھا کے دیکھو پھر ایک اور بچہ نکلایا، پھر اٹھا کے دیکھو پھر ایک اور بچہ نکلایا. یہ بچوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، بہت لمبا چلے، لیکن خطوں میں یہ سلسلہ لمبا نہیں چلنا چاہیے. اس لیے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اپنے خطوں کو سلیقہ سکھائیں، اور اگر خلاصہ کرنا نہیں آتا تو کسی واقعے سے کروا لیا کریں. مگر خلاصہ ہو یا نہ ہو، ایک ہی دن میں 4-4 5-5 خط روزانہ لکھنا، اس میں کون سی حکمت ہے؟ اور اگر روزانہ 5-5 خط نہ لکھیں گے، کیونکہ لکھنے والی خصوصاً میرے ذہن میں ہے خاتون ہیں، تو پیسے بھی بچیں گے، ڈاک کا خرچ خام خواہ کا بچے گا. تو ذرا تھوڑا سا آخر سے کام لیں، خطوط کو مختصر لکھیں اور ایک ہی دن میں کئی خط نہ لکھا کریں. ہفتے میں ایک کافی ہے، ایک کافی نہیں تو 2 کافی ہوں گے. وہ جو دعاؤں کے لیے لکھنے والے ہیں وہ ذہن میں رہتے ہی ہیں اکثر، اور کچھ کے تو میں خط پڑھتے ہی کچھ کے لیے دعا کر دیتا ہوں ساتھ ہی. یہ میرا طریقہ ہے. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طریقہ تھا کہ خط پکڑتے ہی اس پہ دعا کر دی، اور پھر تہجد کی نماز میں ان سب خطوں کو ذہن میں رکھ کے ان کے لیے اجتماعی دعا بھی کرتا ہوں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ احباب کرام یہ تھوڑا سا آخر سے بھی کام لیں گے، اور یہ جو سلسلہ میرا ڈاک دیکھنے کا ہے اس کو بند نہیں کروائیں گے. میں چاہتا ہوں یہ جاری رہے اور میں خود اپنی آنکھوں سے آپ کے خط پڑھوں، اور اگر یہ میری طاقت سے بڑھ گیا سلسلہ تو پھر پرانا طریق جو خلاصوں کا تھا اس کو دوبارہ جاری کرنا پڑے گا. اس لیے آپ کی بھلائی بھی اور میری بھلائی بھی اسی میں ہے کہ خطوں کو مختصر بھی کریں اور ایک ہی دن میں کثرت کے ساتھ کئی خطوط نہ لکھا کریں. جزاک اللہ خیر. خطوں کے سلسلے میں یہ بھی بتا دوں، بعضوں نے شخص کے خط چڑھائے ہوئے ہیں، اور روزانہ خط شخص میں سے خود بخود لگے جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا، اور وہ حکم ہے اس شخص کو کہ وہ ہمیں یہاں پہنچ جائے. تو یہ عجیب و غریب سلسلے ہو رہے ہیں دعا کے بہانے. سچی دعا جو ہے وہ تو انسان کو چرپا دیتی ہے، بعضوں کی بے چینی منتقل ہو جاتی ہے، اور اسی بے قراری کے ساتھ میرے دل ان کے لیے دعا کے لیے کھلتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور کم کریں کہ جھگڑوں کے خطوط ختم کریں. اس کثرت سے جھگڑوں کے خطوط ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی ڈاک ایسی نہیں روز کی
جس میں بکثرت لمبی تفصیل میں لکھو، میں نے اپنے خامن سے یہ کہا، میرے خامن نے مجھے یہ کہا، میری نندوں نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہا، میں نے پھر یہ کہا، پھر اس نے مجھے یہ جواب دیا، پھر میں نے یہ جواب دیا، پھر انہوں نے یہ جواب دیا. تو اتنی لمبی بحث ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. بعض دفعہ 7-8 صفحے کا خط ہے اور آخر پر یہ ہے کہ دعا کریں. اب دیکھ لیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے. کوشش کریں، آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. جو درد دل کی چیخ ہے اس کی ایک سطر ہی کافی ہو جاتی ہے. اور بعض بچیاں بڑے درد سے مجھے خط لکھتی ہیں. ہاں، اسی طرح میں بچیوں کے متعلق بتا دوں کہ آج تک یہ شکایتیں مسلسل جاری ہیں کہ لوگ شادی کی غرض سے بچیوں کا ملاحظہ کرنے جاتے ہیں. ایک بچی میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پرکھتے ہیں جیسے بکری کو پرکھا جا رہا ہے، اور اس کے سوا اس کے علاوہ ایک تو بڑی کوفت ہوتی ہے ہمیں کہ اس طرح ہمیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ ہماری جائیدادیں بھی پوچھتے ہیں، ہمارے پاس گھر کوئی مکان ہمارے نام پہ ہے کہ نہیں، کوئی اور جائیداد ہمارے نام پر ہے کہ نہیں. تو یہ دنیا دار لوگ ہیں. بچیوں کو چاہیے ان کی بالکل پرواہ کریں، اور ان کو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گھسنے بھی انہوں نے گھر میں. اگر آ جاتا ہے کس نیت سے کوئی آدمی رشتے کی تحریک کر رہا ہے تو ان کے ساتھ سختی کا سلوک کریں، اور کوئی علاج نہیں ہے. بچوں کی بے عزتی کرنے کا تو کسی کے انسان کو حق نہیں ہے. تو ان سب باتوں کو ہمیشہ مشہور پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.